اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ کل غسل مس میت کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے، آج اسی کے سلسلے میں مسائل بیان ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 528، جس مردے کا تمام بدن ٹھنڈا نہ ہوا ہو اسے چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، خواہ اس کے بدن کا جو حصہ چھوا ہو وہ ٹھنڈا ہو چکا ہو۔ مثال کے طور پر جیسا کل بیان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور اس کا بدن بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر کوئی زندہ انسان اس مردے کو چھو لے تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ ضروری یہ ہے کہ انسان کا پورا بدن ٹھنڈا ہو چکا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان کا ہاتھ ٹھنڈا ہو گیا ہو اور چہرہ ٹھنڈا نہ ہوا ہو یا بدن کا کوئی اور حصہ نہ ٹھنڈا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں اگر ہاتھ کو چھوا ہے تب بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہاتھ تو ٹھنڈا ہو چکا ہے اور ہاتھ ہی کو انسان نے چھو لیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ لازم یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ انسان کا پورا بدن ٹھنڈا ہو چکا ہو، تب غسل واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 529، اگر کوئی شخص اپنے بال مردے کے بدن سے لگائے یا اپنا بدن مردے کے بالوں سے لگائے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی ایسے مردے کے بال کو چھوئے کہ جس کا بدن ٹھنڈا پڑ چکا ہو تو ایسی صورت میں اس شخص پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی زندہ انسان اپنے بالوں کو مردے کے جسم سے لگائے، ایسا مردہ کہ جس کا بدن ٹھنڈا ہو چکا ہو، تب بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 530، مردہ بچے کو چھونے پر، حتیٰ کہ ایسے سقط شدہ بچے کو چھونے پر جس کے بدن میں روح داخل ہو چکی ہو، غسل مس میت واجب ہے۔ اس بنا پر اگر مردہ بچہ پیدا ہو اور اس کا بدن ٹھنڈا ہو چکا ہو اور وہ ماں کے ظاہری حصے کو چھو جائے تو ماں کو چاہیے کہ غسل مس میت کرے، بلکہ اگر ظاہری حصے کو مس نہ کرے تب بھی ماں کو چاہیے کہ احتیاط واجب کی بنا پر غسل مس میت کرے۔ یہاں پر اس مسئلے میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے یہاں، خدا نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو، لیکن بالفرض اگر کسی کے یہاں کوئی مردہ بچہ پیدا ہو اور وہ مردہ بچہ کہ جس کا بدن ٹھنڈا بھی ہو چکا ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی اسے چھو لے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے یہاں بچہ ساقط ہو جائے، یعنی ایسا بچہ کہ جو ماں کے شکم میں تھا، صرف 4 مہینے اس کو ہوئے تھے اور 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، ضروری یہ ہے کہ ایسا بچہ کہ جسے 4 مہینے کی مدت گزر چکی ہو، جس نے اپنے ماں کے شکم میں 4 مہینے گزار لیے ہوں، وہ بچہ اگر ساقط ہو جائے، ماں کے پیٹ میں مر جائے، تو ایسی صورت میں اگر وہ بچہ وقت سے پہلے ساقط ہو جائے یعنی گر جائے تو ایسی صورت میں اس کو چھونے پر بھی غسل مس میت واجب ہوتا ہے۔ اسی صورت میں جب اس بچے کی ولادت ہو رہی تھی، جب وہ ساقط ہو رہا تھا، اگر وہ ماں کے کسی بدن کے ظاہری حصے کو چھو لے تو اس پہ غسل واجب ہے۔ لیکن اگر ماں کے ظاہری حصے کو نہ بھی چھوئے تب بھی آغا سستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر ماں پہ ضروری ہے کہ وہ غسل مس میت بھی کرے۔ ایسا بچہ کہ جو 4 مہینے سے پہلے گر جائے، ساقط ہو جائے، کیونکہ روح 4 مہینے ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد جسم میں ڈالی جاتی ہے، پھونکی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر 4 مہینے سے پہلے بچہ ساقط ہو جائے تو غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ایک چیز اور بتانا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا پہلے والا احکام بھول جائے،
یعنی جسے پہلے علم ہی نہیں تھا اس چیز کے بارے میں اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو ضروری یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے تو وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد اپنے احکامات کو انجام دے۔ یعنی کسی کو پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا لیکن بعد میں اسے مسئلہ معلوم ہوا، تو ضروری یہ ہے کہ اس مسئلے کے مطابق، اس احکام کے مطابق غسل کو انجام دے، وضو کو انجام دے، اس کے بعد نماز کو اور تمام احکامات کو انجام دے، اس پر عمل کرے۔ آج بھی ایک ضروری بات کہنی ہے، وہ یہ کہ ہم سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ لہٰذا جو بھی لوگ اس درس کو سن رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ لوگ رضوی ٹرسٹ کی مدد کریں، اس گروپ کو لوگوں تک شیئر کریں، اس درس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہو کے اس درس کو سن سکیں اور احکامات پر عمل کر سکیں۔ الحمدللہ 17 ممالک کے لوگ 6 گروپ میں شامل ہیں اور یہ درس سن رہے ہیں۔ اگر تمام گروپ کو شمار کیا جائے تو 9 گروپ پہ مشتمل یہ درس واٹس ایپ کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ رضوی ٹرسٹ نجفی کے نام سے یہ چینل بنایا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے گروپ میں درس بھیجے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی مدد کے ذریعے سے یہ سلسلہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا۔ احکام کے تمام درس مکمل ہو جانے کے بعد انشاءاللہ عقائد کے درس بھی بیان کیے جائیں گے، دیے جائیں گے، تاکہ ہم سب اپنے عقیدے پر اور اپنے احکامات پر اچھے سے عمل کر سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنبھال سکیں اور کامیاب ہو سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔